یہاں آسٹریلیا میں کچھ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے اینٹی اسلام اینٹی حلال تحریکیں چل رہی ہیں۔ دوسرے مذاہب کے شدت پسند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجدیں نہ بنائیں، مسلمانوں کے اسکولوں کا نصاب بھی ریویو کیا جائے، اور حلال جو انسٹیٹیوشنز سرٹیفکیشن جو ادارے دے رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ آپ اس سلسلے میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ہمیں اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے؟ مجھے خود ہمیشہ بڑی تشویش ہوتی ہے اس پر، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے رویے سے یہ صورتحال پیدا کر لی۔ یعنی ہمارے دین کی تعلیمات جیسی عمدہ، جیسی صاف تھیں، اگر کبھی ہم اس دور سے فائدہ اٹھاتے، آپ یہ دیکھیے یہ پہلا دور ہے اور کوئی ابھی اس کی عمر 100 سال بھی نہیں ہوئی جس میں دنیا کھل گئی تھی، جس میں آپ گوشے گوشے تک خدا کا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ تو ہم نے اپنے اس طرح کے تشدد کے رویوں سے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ مسلمان قوم کو ایمرجنسی کے انداز میں اس وقت ایجوکیٹ کیجیے، اس کے لیے ایسی جگہ بنائیے، نوجوان آگے بڑھیں، وہ معلم بنیں، نصاب ہم نے بنا دیا ہے، اس کو پڑھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ بہت بڑے پیمانے پر اس کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایجوکیٹ کر دیں گے، اصل دین کو ماننے والے سمجھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب دھماکے کیے جائیں گے، جب خود کچھ جیکٹیں تیار کی جائیں گی، جب خلافت کے علم لہرائے جائیں گے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس طریقے سے سفاکیت کا مظاہرہ کیا جائے گا، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں سے جو باشعور لوگ ہیں، اور اس سے مت گھبرائیے کہ زیادہ لوگ اس وقت اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، چند باشعور لوگ بھی اگر یہ علم لے کے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو اصل دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، تو بڑی جلدی انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے۔ مجھے دیکھ لیجئے، میں ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا جو فرقہ بندیوں میں جکڑا ہوا ہے، جس میں کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی آدمی ٹارچ لے کے تلاش کرے کہ کہیں روشنی نظر آئے کہ کوئی مسجد خدا کی بھی ہے، شاید ہی ملے۔ ساری مسجدیں فرقوں کی، گروہوں کی مسجدیں ہیں، تعلیم گاہوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جب ان ساری چیزوں سے بلند ہو کے میں نے لوگوں کو دین بتانا شروع کیا، کوئی وسائل، کوئی ذرائع میرے پاس نہیں تھے، لیکن آج وہ آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ آپ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، تو ہمت کریں اور آرگنائز کریں اپنے آپ کو، اور لوگوں کو دین کی تعلیم، ایجوکیشن، سب سے بڑا کام یہ ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ موہوم قسم کی سرگرمیوں میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، سیاست میں جا کے روپیہ پھونکنا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہونا۔ یہ بات بہت اچھی طرح جان لیجئے، میں عمرانیات اور سماجیات کا طالب علم ہوں۔ کسی سوسائٹی میں آج تک کبھی سیاست سے تبدیلی نہیں آئی، آ ہی نہیں سکتی۔ یہ موقع ہو تو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، کبھی نہیں آئی اور کبھی نہیں آ سکتی۔ ہمیشہ کسی ریاست، کسی معاشرے کے اندر تبدیلی تعلیم سے آتی ہے، ایجوکیشن سے آتی ہے۔ مغرب میں بھی جو تبدیلی آئی ہے وہ علم سے آئی ہے، وہ اس سے نہیں آئی۔ یہ لوگ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو مارتے تھے، ایسے ہی انکویزیشن کی عدالتیں لگتی تھیں، اسی طرح مذہب کے معاملات تھے۔ تاریخ کہیے، سنا دیتا ہوں آپ کو ساری کی ساری، کیا کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن علم نے دنیا تبدیل کر دی۔ تو آپ بھی یہی چراغ اپنے ہاتھ میں لیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے مذہب کی صحیح تعلیم مختصر نصابات کی شکل میں، بالکل ایسے ہی جس طرح تعلیم بالغہ میں لوگ پڑھانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، مشن بنا کے کچھ نوجوان جن کے اندر اچھی طریقے سے امپارٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، وہ ٹریننگ پائیں، اور المورد تعاون کرے گا آپ کے ساتھ، اور آپ خدا کے دین کو جس طرح کے وہ ہے پڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی قوم کے ایک بڑے حصے کو ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ یہ ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اس کا حل ایک حماقت کے مقابلے میں دوسری حماقت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مثبت کام کرنا ہے، پازیٹیو کام، کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں۔